السلام علیکم۔ طلاق کی 3 اقسام۔ پہلا طریقہ آسن، دوسرا اسن اور تیسرا بدعی۔ سب سے اچھا طریقہ قرآن حدیث میں آسن کہلاتا ہے۔ اگر کسی نے گھر اجاڑنا ہے، بنانا نہیں، اس کے ساتھ دوسرا طریقہ اسن طلاق دینے کا اس سے کم تر طریقہ ہے لیکن بہتر ہے۔ تیسرا طریقہ بدعی طریقہ ہے جو سب گناہ کا طریقہ ہے، جو عوام میں راج ہے۔ حسن طلاق کیا ہے؟ پہلے طور میں طلاق دینا، یعنی پہلے 2 عہدوں کے درمیان جو پاکی کے ایام آتے ہیں انہیں طور کہا جاتا ہے۔ حسن طریقے میں طلاق پاکی میں دی جائے، ناپاکی میں نہیں۔ طلاق ہو جائے گی مگر سخت گناہ ہے، ناجائز ہے۔ ناپاکی میں طلاق دینے پر رجوع کرنا لازم ہے۔ دوسری چیز اس میں وطی نہ کی ہو، پورے ان ایام میں بیوی سے تعلق نہ بنایا ہو۔ اگر جسمانی تعلق قائم کیا، بیوی کی طرف سے رغبت ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں طلاق دو جس میں آپ نے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو، تاکہ جلد بازی میں غلط فیصلہ نہ کرو۔ دوسرے ایام میں جو پاکی کے دن آتے ہیں اس کے بعد جسمانی تعلق قائم کیے بغیر، اس کے بعد جو تیسرے ایام پاکی کے آتے ہیں اس میں جسمانی تعلق قائم کیے بغیر طلاق دے سکتے ہیں۔ تیسرا ایک طلاق کی ناپاکی میں، ایک سے زائد طلاق ناپاکی میں دینا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے 3 طلاق دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کی آیات کو کھیل تماشا بنایا جا رہا ہے۔ جاہل کہتے ہیں جب تک 3 طلاق نہ ہوگی طلاق ہی نہ ہوگی، اور لفظ طلاق سے طلاق دینا، لفظ سری سے طلاق دینا جو حرام طلاق دیتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ طلاق بائن پڑتی ہے۔ لفظ سری سے ان 4 طریقوں سے جو طلاق دی جاتی، علماء کی مشاورت اور ان پراسس سے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ 5ویں چیز رجوع نہ کرنا، قریب نہ آنا، عدت گزرنے دیں۔ جیسے ہی عدت گزرے گی 4 مہینہ 10 دن کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔